کوٹھے کی مٹھائی ترکیہ کا مشہور پکوان جسے قدرتی ویاگرا مانا جاتا ہے۔ بونیٹا گراما کے مطابق میں استنبول کے مصر بازار میں داخل ہوا تو رنگ اور مثالوں کی خوشبو کے ایک طوفان کا سامنا تھا۔ اسے ترکی کے کئی مقامی لوگ شہر کا سب سے بہترین بازار مانتے ہیں۔ سامان کی خرید و فروخت میں مصروف گاہکوں اور دکانداروں کی قطار کے ساتھ چلتے چلتے میں بازار کی پچھلی جانب موجود گلیوں میں پہنچ گیا، جہاں پنیر، گلاب کی پتیوں کی چائے، پستہ اور گلابی زیتون کے ڈھیر موجود تھے۔ اس بیش قیمت خزانے پر نظر جمانے میں کسی خواب کی طرح بھٹک گیا، لیکن کچھ ہی دیر میں میری نظر اس افسانوی میٹھے پر پڑ گئی جس کی تلاش مجھے یہاں کھینچ لائی تھی۔ ہلکا تیتلیسی استنبول کی گلیوں میں ملنے والی سب سے پسندیدہ اور قدیم خوراک ہے۔ ہر گلی کے کونے پر ملنے والے اس میٹھے کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کہ گھنٹوں تک اس مصروف شہر میں پیدل چلنے والوں کو ایک دم تر و تازہ کر دیتی ہے۔ گول شکل میں گوندے آٹے سے بنتی ہے، جس کو سنہرے بھورے رنگ کا ہونے تک پکایا جاتا ہے اور پھر ایک شربت میں گھول دیا جاتا ہے جس سے اس کی مٹھاس جڑی ہے۔ لیکن اتنی مرغوب چیز کو مقامی لوگ کوٹھے کی مٹھائی کیوں کہتے ہیں؟ ترکی کے مشہور شیف سمیر نے اس نام کی وضاحت کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ اس مٹھائی کو قدرتی ویاگرا مانا جاتا ہے۔ اس مٹھائی کو روایتی طور پر استنبول کے اس حصے میں فروخت کیا جاتا ہے جو یورپ کا حصہ ہے۔ یہ کاراکوئے کا علاقہ ہے جس کا پرانا نام گلاٹا تھا۔ یہ گولڈن ہارن جو اب نائے باسفورس کا حصہ ہے کے شمال میں پانی کے کنارے پر موجود ہے، جسے بعض نتینیوں کے زمانے سے شہر میں بحری آمد و رفت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک زمانے میں یہ گینوا کے تاجروں کا رہائشی علاقہ تھا، تاہم 13ویں صدی کے بعد سے یہاں دوسرے علاقوں سے آنے والے رہائش پذیر ہوتے چلے گئے۔ اس میں وہ یہودی بھی شامل تھے جن کو سلطان بایزید دوم نے 1492 میں اسپین سے بے دخلی کے بعد استنبول آنے کی دعوت دی۔ یہ ایک انتہائی مصروف بندرگاہ کے ساتھ ساتھ صنعتی علاقہ بھی بن گیا، تاہم یہاں جسم فروشی کا بازار بھی گرم ہونا شروع ہو گیا۔ سن 1884 میں جب استنبول میں کعبہ خانوں کو قانون کے تحت کام کرنے کی باقاعدہ اجازت ملی تو بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے مخصوص علاقہ اگلے 137 سال تک خوب پھلا پھولا۔ استنبول کی ٹور گائیڈ لیلا نے بتایا کہ اس زمانے میں اناطولیہ کے دیہی علاقوں اور چھوٹے شہروں کے تاجر یہاں کاروبار کے لیے آتے تو کعبہ خانوں پر بھی جاتے۔ سستی مزیدار مٹھائی اس وقت مشہور ہو گئی کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اسے کھانے سے مردوں کو کوٹھوں پر جانے سے پہلے اور بعد کے لیے درکار توانائی میسر ہو جاتی ہے۔ تاہم آج یہ علاقہ یکسر مختلف نظر آتا ہے۔ گلاٹا کے مشہور ٹاور سے نکل کر پرانی پتھریلی گلیوں سے گزرا تو ایسے شواہد صاف تھے کہ اس علاقے میں جدت آ چکی ہے۔ گزشتہ ایک دہائی کے دوران یہاں موجود گوداموں میں جدید آرٹ کی گیلریز بن چکی ہیں، ورکشاپس کی جگہ کیفے اور بوتیک کھل چکے ہیں۔ اس تبدیلی کی سب سے بڑی نشانی حال ہی میں ظرفت اسٹریٹ پر بقیہ ماندہ کوٹھوں کی بندش تھی، جن کو گرانے کے بعد وزارت ثقافت اور سیاحت ایک منصوبے کے تحت آرٹس اینڈ کلچر سینٹر بنا رہی ہے۔ لیلا نے کہا کہ کوٹھے تو بند ہو چکے ہیں لیکن اس مٹھائی کو بیچنے والے اسی علاقے میں جگہ جگہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں اس بات کا تجربہ بھی ہو گیا۔ گلاٹا پل پر باسفورس کی چمیلی سطح میں مچھلیاں پکڑنے کی کوشش میں مصروف مچھیروں کے قریب سے گزرا تو آسمان پر سمندری بگلے منڈلا رہے تھے۔ کچھ ہی آگے بڑھا تو دو شخص شہر کے محبوب مٹھائی تیار کرنے اور بیچنے میں مصروف تھے۔ ان کو ابلتے ہوئے تیل میں ایک بوتل سے سیرپ بیلتے دیکھا تو ایک ایسی شکل بنی جو دیکھی بھالی محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا کہ یہ گول مٹھائی ایک چورو جیسا ہی نہیں، چورو ہسپانوی خوراک ہے جو آٹے کو پکا کر مختلف اشکال میں بنائی جاتی ہے۔ لیلا کہتی ہیں کہ ہلکا تیتلیسی دیکھنے میں چورو جیسا ہی لگتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسپین سے یہودیوں کی بے دخلی کے بعد انہی کے ساتھ ترکیہ کے ساحل پر نمودار ہوا۔ فرق یہ ہے کہ ہماری مٹھائی، جسے اکثر ترکش چورو بھی کہا جاتا ہے، گول شکل کی اور تولمبا تلیسی سے اخذ کی گئی ہے۔ تولمبا تلیسی ایک ترکش مٹھائی ہے جس کا نام اسپم جیسے آلے یا سرنج کی وجہ سے پڑا، جسے سیرپ ملایا جاتا ہے۔ اسے پکانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی ٹیوبز میں کاٹ کر اسے سیرپ میں بھگو دیا جاتا ہے۔ یہ مٹھائی ترکیہ میں شادیوں اور ماہ رمضان میں شوق سے کھائی جاتی ہے۔ اس مٹھائی کی استنبول تک پہنچنے کے سفر کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، تاہم مجھے معلوم ہوا کہ ہلکا تیتلیسی، تولمبا تلیسی اور چورو کا تعلق دراصل ایک قدیم عربی پکوان سے ہے۔ زلابیہ مشبک نامی میٹھے کا ذکر سب سے پہلے ابن سیار الورق کی کتاب الطبیخ میں کیا گیا ہے۔ 10ویں صدی کی مشہور کتاب میں بغداد کے پکوانوں کی تفصیلات فراہم کی گئی ہیں اور اس کی مدد سے اسلام کے سنہرے دور میں اس وقت کی ایک جھلک ملتی ہے جب بغداد دنیا بھر میں سائنس اور ثقافت کا مرکز تھا۔ عراقی نژاد خوراک کے مورخ نوال نصر اللہ نے پہلی بار اس کتاب کا عربی سے انگریزی زبان میں ترجمہ کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ تولمبا بالکل وہی چیز ہے جو ہلکا تیتلیسی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ مؤخر ذکر کی شناخت اس کی شکل سے منسوب ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بہت سے پکوان
उस वक्त इस्तंबुल पहुँचे जब सल्तनत उस्मानिया के सुल्तानों ने अपनी आलीशान बावर्ची खाने अरबियों के हवाले कर दिए हैं। मुमकिन है कि इसकी शक्ल में स्पेन से बेदखल होने वाले यहूदियों का भी अमल दखल हो। ताहम हम ये जानते हैं कि मुसलमान स्पेन में ये पकवान मशरिक़ वस्ती से मुतासिर होकर बना। इन तमाम मिठाइयों में कमोबेश वही अज्जा और तरकीब इस्तेमाल होते हैं। नसरुल्लाह ने बताया कि जलाबिया मुश्क को रिवायती तौर पर एक नारियल में किए गए सुराख से गर्म चर्बी में डालकर बनाया जाता है। हल्का तेतलसी और तुलम्बिया को जदीद तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन मिठाइयों की इस मुतनाज़ा खसूसियत का क्या जिसकी वजह से इनको कोठों के बाहर फ़रोख्त किया जाता रहा। गुलाब और शहद जो तारीखी तौर पर जलाबिया की मिठास का बायस बनते थे, जिनसी ताकत बढ़ाने की खसूसियात होती हैं। सुमेर जो इस मिठाई को जिद्दत दे रहे हैं, इसमें मशरकी तुर्किया का पिस्ते से बना मैदा और रिवायती सेमोलेना इस्तेमाल किया गया। फल, चीनी और पानी से बने शरबत में मिलाकर इस मिठाई को तैयार किया जाता है, जिस पर पिस्ते के टुकड़े फैलाकर एबलिक के साहरी शहर से हासिल करदा समंदरा नमक छिड़का जाता है और फिर बकरी के दूध से तैयार करदा आइसक्रीम के साथ पेश किया जाता है। मुझे हिदायत की गई कि मैं इसे ठंडा होने से पहले खा लूं। मैंने एक छोटा नवाला लिया। पहले एक हल्के सख्त से एहसास के बाद मुझे ज़बान पर नरमी सी महसूस हुई और ऐसा लगा कि मिठास का धमाका हो गया जब शरबत का पानी मेरे हल्क से नीचे उतरना शुरू हुआ, जो बहुत ही उम्दा जायका था। ये कोई हैरान कुन मुअम्मा नहीं रहा कि सुल्तान हूँ और गुनाहगारों को एक जैसी खुशी देने वाली ये कदीम मिठाई सदियों का सफ़र तय करने के बावजूद इतनी ही महबूब क्यों है। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।